وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، صدیق بن صدیق بن صدیق بن صدیق یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا خوبصورت واقعہ جو اپنے اندر بے شمار عبرتیں، بصیرتیں اور واعظ و حکمت سموئے ہوئے ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے۔ اس کا کچھ حصہ اس سے قبل آپ سن چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کی جب شفقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ دیکھی، منصوبہ بنا کر لے گئے اور جا کر کنویں میں ڈالا۔ وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، مصر جا کر بیچا۔ عزیز مصر نے خریدا اور اپنی گھر والی سے کہا اس کا ٹھکانہ اچھا کر، ہمیں یہ نفع دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے ٹھکانہ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے علوم نبوت سے بھی ان کو سرفراز کر دیا اور تاج نبوت بھی ان کے سر پہ ہم نے سجا دیا۔ یہاں تک تو ہم پچھلے جمعے سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کئی مصائب ہیں اور ہر مصائب کے بعد، ہر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی ہیں، اور جو دکھ ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انسان کی ترقی کا باعث ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اسی گھر میں پرورش پائی، جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن تو ہر نبی کو بے مثال دیا ہوتا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں گزرا۔ جو سچا نبی ہوگا وہ ہمیشہ خوبصورت تھے اور خوبصورت ہی رہے ہیں، اور دنیا والے چاہے ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، نہ ان کے کردار پر اعتراض کر سکے ہیں نہ ان کی صورت پر اعتراض کر سکے ہیں۔ یہ ایک بدبخت بیچارہ آیا
جس نے کہا میں نبی ہوں اور اس کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی، لوگوں نے فوراً کہا کہ ایسے نبی ہوتے ہیں جن کی ایک آنکھ ہی نہ ہو۔ یہ وہ ایک بدبخت تھا جس نے اپنی شکل نہ دیکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا، ورنہ سچا نبی جو ہے وہ بدصورت نہیں ہوتے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ویسے ہی بے مثال حسن دیا تھا۔ اب اسی حسن و جمال کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جوانی میں پہنچے، اور جب نفس اور شیطان دھوکہ ڈالتا ہے نا تو پھر بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے انسان پھسل جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو اپنے آپ کو پاک دامن اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی پھسل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا آج کا ہمارا وہ سبق ہے، سنیے ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا جی۔ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، اللہ کریم نے حسن بھی بے مثال عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر یوسف علیہ السلام کو، جس کا باپ بھی اللہ کا نبی، جس کا دادا بھی اللہ کا نبی، جس کا پردادا بھی اللہ کا نبی، نسل در نسل نبوت کے خاندان سے پھرنے والا، یہ معصوم انبیاء کا لخت جگر، حسن و جمال کا پیکر، صورت اور سیرت کی دونوں خوبصورتیاں لے کر جب یہ خوب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا مصر کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، فرمایا پھر وہی عورت جس نے اپنے گھر کے اندر بیٹا بنا کے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا، اسی کے دل کے اندر اور نفس کے اندر شرارت جوش مارنے لگی، اسی کے دل کے اندر، اسی کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگا۔ ایک وہ دن بھی آیا، یوسف کو اب بند کمرے کے اندر اس نے بلایا، وغلقت الابواب، اور دروازے اس نے بند کر لیے، اور یوسف علیہ السلام کو کھلے الفاظ میں گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اس نے اپنی زبان پہ یہ جملہ لایا وقالت حیت لک۔ اب غور کرنا، جوانی اللہ تعالیٰ نے پوری عطا فرمائی ہے، اور رکاوٹ بھی اور کوئی نہیں ہے، کمرے بھی بند ہیں، دعوت بھی عورت خود گناہ کی دے رہی ہے۔ اور ایک عجیب بات بتائیں، عرض کروں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، چلتے پھرتے کہیں ملاقات ہو گئی، یہ اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس کے گھر میں صبح و شام دن رات رہتے تھے یوسف علیہ السلام، اور جہاں بندہ گھر میں اکٹھا رہتا ہو وہاں تو تنہائی کے 100 موقع آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، جب اس نے گناہ کی دعوت دی اور کھلے الفاظ میں کہنے لگی حیت لک، آ جا میں تجھے کہہ رہی ہوں یوسف، اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا اور فرمایا قال معاذ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ بول کر کہنے لگی ما احسن صورت وجہک یا یوسف، تنہائی کے عالم میں بند کمرے کے اندر وہ خاتون بول کر کہنے لگی ما احسن صورت وجہک یا یوسف، اے یوسف تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا فی الرحم صورنی ربی، اے خاتون میرا کوئی کمال نہیں،
ماں کی رحم کے اندر یہ صورت تو میرے رب نے بنائی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو صورتیں بناتا ہے رحم کے اندر، جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی ما احسن شعرک یا یوسف، اے یوسف تیرے بال کتنے حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام جواب کے اندر فرمانے لگے هو اول شیء یبلی منی فی قبری، اے خاتون مت تو کا خوبصورت بالوں سے یہی قبر کے اندر سب سے پہلے بوسیدہ ہو جانے والی چیز ہے۔ گویا کہ دنیا والوں کو ایک سبق سکھا رہے ہیں، ظاہری حسن کو دیکھ کر گناہ کے اندر مبتلا ہونے والوں، نقش و نگار کو دیکھ کر، بالوں کو دیکھ کر دھوکہ کھانے والوں، چند دن کی رونق ہے، نہ یہ نقش و نگار رہیں گے، نہ یہ حسن و جمال رہے گا، نہ یہ بالوں کی خوبصورتی رہے گی۔ قبر کی مٹی کے اندر بال سب سے پہلے بوسیدہ ہو جانے والے ہیں۔ پھر وہ بون کر کہنے لگی اے یوسف ما احسن عینیک، تیری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تجھے کیسی حسین اور خوبصورت آنکھیں دی گئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا بہما انظر الی ربی، تو نہیں سمجھتی ان آنکھوں کو میں نے اس لیے گناہ سے بچا کے رکھا ہوا ہے، کل انہی آنکھوں سے میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ میں ان آنکھوں کے ساتھ غلط چیز نہیں دیکھ سکتا۔ بہما انظر الی ربی، انہی آنکھوں کے ساتھ میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو میں ان آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کروں گا، وہ اپنی آنکھوں کو غیر محرم عورتوں سے بچا کے رکھا کرتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو غلط چیز کے دیکھنے سے محفوظ رکھا کرتا ہے۔ جس چیز کے دیکھنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس چیز سے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھا کرتا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اوے دنیا والوں دن قیامت کا آنے والا ہے، کئی چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، ارے کیوں نہ تر و تازہ ہوں، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنی ان آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہماری آنکھوں کو بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان باتوں میں سے کسی بات میں یوسف آنے والے نہیں، اب بول پڑی ارفع بصرک فانظر فی وجہی، یوسف اوپر تو دیکھنا، میرے چہرے کی طرف ایک بار نگاہ تو اٹھا کے دیکھ لینا، میں تجھے دعوت دے رہی ہوں، ایک بار میری طرف دیکھ تو صحیح نا۔ یوسف علیہ السلام جواب میں کہنے لگے انی اخاف العما فی آخرتی، ارے خاتون تیری طرف کیوں گناہ کی نگاہ سے دیکھوں، رب سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ اندھا ہی نہ کر دے مجھے دن قیامت کے۔ اللہ کا خوف اس قدر ہے کہ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کے ساتھ غیر کو دیکھوں، خطرہ ہوتا ہے کہیں وہ اللہ اندھا ہی نہ کر دے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے بندے اتنی بات تو بتا، تیری آنکھیں کس نے بنائی ہیں، تیرے ہونٹ کس نے بنائے ہیں؟ اگر یہ سارا کچھ میں بنانے والا ہوں، میرے حکم کے خلاف کبھی ان کو استعمال نہ کیا کر۔ اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ پھر کہنے لگی ادنو منکا وتباعدنی، عجیب بندہ یوسف، میں تیرا جتنا قرب اختیار کر رہی ہوں تو اتنا مجھ سے دور ہو رہا ہے، میں تجھے کتنا اپنے قریب کرنا چاہتی ہوں شہزادی ہو کر، تو اتنا ہی مجھ سے دور ہوئے جا رہا ہے، کیا ارادہ ہے تیرا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ارید بذالک القرب من ربی، ارے تجھ سے دور ہوں گا تبھی تو اپنے رب کے قریب ہوں گا۔
جتنا بندہ گناہ کے قریب ہوتا ہے اتنا رب سے دور ہوتا ہے، جتنا بندہ گناہ سے دور ہوتا ہے اتنا رب کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے تجھ سے دور ہو رہا ہوں چونکہ میں اپنے رب کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے لوگو، سورج جب دن قیامت کے سر پر آ جائے گا روشنی کوئی نہیں ہوگی۔ خوش نصیب کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کو حسب نسب والی حسین و جمیل عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو حسب نسب والی حسین و جمیل ملکہ شہزادی گناہ کی طرف بلا رہی ہیں اور یوسف علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگنا چاہتا ہوں تیری شرارت سے، جس گناہ کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے اللہ ہی بچانے والا ہے۔ گویا کہ پیغمبر نے بتا دیا گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جب تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن پڑھنے لگے میرا بندہ میری پناہ اور حفاظت مانگ لیا کر شیطان مردود کے شر سے۔ کیوں یا اللہ؟ جب تیری پناہ مانگوں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا انما لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ جو میرے مومن میرے اوپر بھروسہ کر لیں شیطان لاکھ کوشش کرے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حفاظتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ، یہی پیغمبر کی دعوت ہے۔ واقعات قرآن نے جو بیان کیے نا یہ عبرت کے لیے، ان سے سبق حاصل کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، کا اللہ تعالیٰ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ توجہ کرنا، اس کے دو مطلب ہیں، دو تفسیریں ہیں۔ انہو ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، مجھے یعقوب بابا کے گھر سے نکال کر کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ احسن مثوائی، اس نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا، کنویں سے نکال کر شاہی محل کے اندر پہنچا دیا۔ جس اللہ نے اتنے انعام دیے ہوں بھلا اس اللہ کی نافرمانی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بھلا اس اللہ کے گناہ کیسے کر کے اللہ کی ناراضگی کیسے مول لے سکتا ہوں؟ جس اللہ نے اتنے کرم کیے ہوئے ہوں بھلا میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جو مالک کا کھا کر اس کو بھول جائے وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، حقیقی رب تو اللہ کی ذات ہے، مجازی رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے والے کو بھی، والد کو بھی مربی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مربی۔ وہ ایک بندہ جا رہا تھا نا، 4 بیٹے ساتھ تھے، تو کسی نے پوچھا آپ ان کے مربی ہیں، یعنی آپ ان کی پرورش کرنے والے والد صاحب ہیں؟ تو بیچارہ کوئی غربت کے ہاتھوں تنگ تھا، جیسے آج کل بڑے لوگ چیخ رہے ہیں بیچارے، تو کہنے لگا جی نہیں جی میں ان کا مربی نہیں ہوں، میں ان کا مربع ہوں، یہ چاروں برخوردار مل کر کھا رہے ہیں مجھے، جس کا بس چلتا ہے مربع سمجھ کے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں۔ تو مربی کا معنی پالنے والا، اصل پالنے والے تو اللہ کی ذات ہے، اسباب کے تحت والد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مربی۔ اب دوسرا معنی، انہو ربی، تو مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہے، جو تیرا شوہر ہے وہ تو میری پرورش کرنے والا ہے۔
تیرا شوہر کیا ہے؟ انہو ربی، تیرا شوہر میری پرورش کرنے والا ہے، احسن مثواي، جس نے میرا اچھا ٹھکانہ کیا، وہ میرا بیٹوں کی طرح خیال کر رہا ہے، میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں کہ اس کی عزت کے اندر ہاتھ ڈالوں، یہ نمک حرامی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جس کو بیٹا بنا کے پالتے ہیں اپنا سمجھ کے، پھر آخر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے پھر آخر میں وہ اذیت پہنچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نمک حرامی۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے استاد جی تھے حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ استاد جی پڑھتے رہے گاؤں میں، اس گاؤں کا کوئی بندہ آیا اپنے بیٹے کو ویسے داخل کرانے کے لیے استاد جی کے پاس، داخل کروا کر کہنے لگا استاد جی ذرا بچہ پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلا ہے، ذرا دھیان کرنا، جیسے مدرسوں میں استاد جی کو لوگ کہتے ہیں ذرا پہلی دفعہ نکلا ہے ذرا دھیان کرنا۔ استاد جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑے اللہ کے نیک ولی تھے۔ استاد جی نے کہا بھائی تمہارے گاؤں کے اندر میں 5 سال پڑھتا رہا ہوں، تمہارے گاؤں کا کتا بھی آ جائے میں اس کا بھی دھیان کروں گا، یہ تو میرے لیے بہت میرا بیٹوں کی طرح ہے۔ احسان مندی، کسی نے نیکی کی ہو اس کا احسان کہا، تمہارے گاؤں کے اندر تو میں پڑھتا رہا ہوں، میرے اساتذہ وہاں کے ہیں، تم محلے والوں نے تعاون کیا، ہم نے روٹیاں وہاں سے کھائی ہیں اور میں وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں، اور پھر میں اس کا خیال نہیں کروں گا تو کس کا خیال کروں گا؟ دوسرے جس نے نیکی کا خیال رکھنا، کسی کے ساتھ تعاون ہو، کسی نے کسی وقت کسی کا ساتھ دیا ہو، اچھی نسل والا بندہ اس کی ناقدری نہیں کرتا، اس کا خیال کرتا ہے، بد نسل کی بات نہیں اور بے غیرت کی بات نہیں، غیرت مند آدمی کبھی اس کے یعنی نمک حرامی نہیں کرتا۔ اس لیے فرماتے ہیں انہو ربی احسن مثواي انہو لا يفلح الظالمون۔ اچھا یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بھی، عورت نے تو گناہ کا پورا ارادہ کر لیا تھا، اس نے تو سارے اسباب تیار کر لیے تھے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اور یوسف بھی گناہ کر بیٹھتا اگر میں اللہ کی حفاظت میں نہ ہوتا تو، لیکن جو میرے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے اوپر میں اللہ کریم کی حفاظت ہوتی ہے، نبوت کا اعلان بے شک بعد میں کریں، بچپن سے ہی میں ان کو معصوم بنایا کرتا ہوں، میرے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، میرا نبی کبھی گناہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ کریم اپنے محبوب کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ لولا ان رأى برہان ربی، رب کا برہان جو دیکھ لیا یوسف نے تو گناہ نہ کیا۔ کون سا برہان دیکھا، کیا مطلب ہے؟ اس میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ پہلا قول فرمانے لگے حجت اللہ علی حرمت الزنا، جب بندہ گناہ کرنے لگے دل کے اندر مسئلہ یاد آ جائے، گناہ کی سزا یاد آ جائے، جس بندے کو گناہ کے وقت یہ خیال آ جائے اللہ کریم نے اس کو حرام کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ سزا دے گا، یہ سمجھے اللہ کی طرف سے برہان مل گیا ہے۔ کئی دفعہ رات کو بندہ سفر سے آتا ہے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، آپ میں سے بھی کئی بندے ہوں گے، عشاء کی جماعت ہو چکی ہوتی ہے، تھکاوٹ الگ، دل کرتا ہے بندہ سو جائے، دل کرتا ہے بندہ سو جائے، کئی دفعہ بندہ سو بھی جاتا ہے، جو ہی بستر پہ لیٹتا ہے خیال آتا ہے یار اگر موت آ گئی، اگر موت آ گئی فجر سے پہلے پہلے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ برہان ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کے ٹائم جب اللہ کی طرف دھیان آ جائے نا، یہ برہان ہے۔ بعد میں تو دھیان آتا رہتا ہے، گناہ کے بعد تو بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن گناہ کرتے وقت پہلے دھیان آ جائے، یہ بڑا برہان اور واضح دلیل ہے۔ لولا ان رأى برہان ربی، ادھر وہ عورت گناہ کی دعوت دے رہی تھی، یوسف کا دھیان رب کی طرف لگا ہوا تھا، یہ برہان تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے واقعہ کہ جب یہ انسان جیسا بھی ہو نا، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، شرم آتی ہے، اس نے اپنا جو بت تھا نا اس کے اوپر کپڑا ڈالا، یوسف علیہ السلام پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ گناہ کرتے ہوئے نا ذرا شرم آتی ہے اس لیے پردہ کر رہی ہوں، اس سے کپڑا ڈال رہی ہوں، اس کے سامنے تو نہ کروں نا۔ فرمایا تیرا معبود تو وہ ہے نا، چادر ڈال دی جائے تو نہیں دیکھ سکتا، میرا معبود تو وہ ہے جو دیکھ لیتا ہے۔
میرا معبود تو دیکھ لیتا ہے، اس کی آنکھوں سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا، میں کہاں جاؤں؟ تو اپنے معبود سے چھپ گئی ہے نا۔ یہ جو اس نے عمل کیا اور یوسف علیہ السلام کا علم الہی کی طرف دھیان چلا گیا، فرماتے ہیں یہی تو برہان ہے، یہی تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ برہان ہے۔ فرمایا لولا ارآ برہان ربی، اگر رب کی طرف سے برہان نہ ملتا تو گناہ ہو جاتا۔ گویا کہ اللہ یہ بتا رہے ہو دنیا والوں، گناہوں سے بچنے کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، مجھ سے توفیق مانگا کرو۔ جو بندہ مجبور ہو کر اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اب دروازے بند ہیں، دھیان اللہ کی طرف ہے، یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں مجھے پکار تو صحیح نہ، پھر میں بچاؤں گا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام سے وہ برائی اور تکلیف گناہ کی دور کر دی، اپنے یوسف کو محفوظ کر لیا۔ کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک میرا یوسف میرے مخلص بندوں میں تھا۔ خالص کیوں؟ یہ بندوں میں سے تھا۔ جو بندہ گناہ کی جگہ میں پھنس جائے، نسخہ ہم تو صبح شام پھنسے رہتے ہیں نا، جو بندہ گناہ کی جگہ میں پھنس جائے، دل کے اندر خیال اللہ کا پیدا کرے، معاذ اللہ کہہ دے، استغفر اللہ کہہ دے، یا اللہ تو گناہوں سے بچا یہ کہہ دے، اور تھوڑی حرکت کرے اس گناہ سے بچنے کے لیے، بالکل بیٹھا نہ رہے، کچھ کوشش کرے، کچھ کوشش کرے، تھوڑی حرکت کرے۔ گھر میں گناہ ہو رہا ہے آواز اٹھائے، محلے میں ہو رہا ہے تھوڑی بات کر لیں، جتنی کوشش کر سکتا ہے اتنی کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں بند کمرے کے اندر جب یوسف نے معاذ اللہ کہا، میں نے دروازے کھلوا کے یوسف کو باہر نکال دیا۔ اے میری امت، اے میرے محمد کی امت کے لوگوں، جہاں بھی گناہ میں پھنس جاؤ مجھے پکارو، پھر حرکت کرنا تمہارا کام ہے، گناہوں سے بچانا تمہارے رب کا کام ہے۔ انہو من عبادنا المخلصین، یوسف تو میرا مخلص بندہ تھا، لیکن سارے اللہ کے بندے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ اس پوزیشن میں اللہ کی طرف دھیان کر کے پکارے گا، اللہ کبھی اس کو ناکام نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلے انشاءاللہ اگلے جمعے